اچھا، اگر نیکسٹ اس کے بعد پوائنٹ ہے امپورٹنگ پیراسٹک ڈیزیز. پیراسٹک ڈیزیز کی بات کریں تو جیسا کہ ہم نے کہا تھا ورم لائک باڈی ہے اور موسٹلی ان کے اینیملز ایسے ہیں جو پیراسائٹس کے طور پر جانے جاتے ہیں. اب ورائٹی ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ایک اس کے ایگزامپل ہے، اس کو اسکیرس لمبریکوائڈس کا نام دیتے ہیں. یہ انٹسٹائنل پیراسائٹ آف ہیومن یعنی ہیومن کے انٹسٹائن میں رہتے ہیں. دوسرا ہے جینس ان کا ایک ہے ریپڈائٹس، اس سے تعلق رکھنے والا ان کا ایک اینیمل ہے، اس کو ہم نام دیتے ہیں اینٹیروبیس ورمیکیولس. یہ کامنلی پن ورم کہلایا جاتا ہے. یہ MCQs بھی آ چکا ہے کہ پن ورم کا سائنٹیفک نیم کیا ہے، اور یہ دونوں پیراگراف جو ہم ابھی ڈسکس کریں گے شارٹ میں بھی کئی دفعہ آ چکے ہیں. یہ پن ورم ایک کاسموپولیٹن ہے. کاسموپولیٹن ایسے پیراسائٹ کو کہا جاتا ہے جو ایک سے زیادہ کنٹریز کے اندر کامنلی پایا جاتا ہو، لائک کہ یورپ اور امریکہ کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ پن ورم ہیومنس کے سیکم، کولون اور اپینڈکس کے اندر رہتے ہیں. یہ سارے ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے حصے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر جب یہ موو کرتے ہیں تو ایچنگ، بے چینی کی کیفیت یا خارش کی کیفیت اینس والے پوائنٹ پر پروڈیوس ہوتی ہے یا سینس ہوتی ہے یا فیل کی جاتی ہے. دوسرا یہ انفلیمیشن آف میوکس میمبرین، کولون اور اپینڈکس وغیرہ کا بھی سبب بنتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسومنیا یعنی نیند نہ آنے کی کیفیت اور لاس آف ایپیٹائٹ، بھوک کے نہ لگنے کی کیفیت بھی پروڈیوس ہوتی ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ جو ہے اس کو ہم انسائکلوسوما ڈیوڈینیلی کا نام دیتے ہیں اور کامنلی اس کو ہک ورم کا نام دیتے ہیں. یہ بھی اکثر MCQs کے لیے آتا ہے. یہ بھی ہیومنس کی سمال انٹسٹائن کے اندر پایا جاتا ہے اور زیادہ تر یہ ایشیا، نارتھ افریقہ اور یورپین کنٹریز کے اندر پائے جانے والے پیراسائٹس ہوتے ہیں. یہ ڈینجرس ہوتے ہیں کیونکہ یہ ولائی آف انٹسٹائن کے ساتھ اٹیچ ہو کے وہاں سے بلڈ کو جو ہے نا سک کرتے رہتے ہیں، اور یہ اٹیچمنٹ ایکچولی اپنی باڈی کے لاسٹ پوائنٹ پر ہک لائک اسٹرکچر کی مدد سے کرتے ہیں. اچھا، یہاں اس کا ڈیمیج اس لیے بھی زیادہ ہوتا ہے کہ نارملی تو اگر ہماری باڈی میں کوئی زخم لگتا ہے نا تو ہم نے چیپٹر 14 میں بھی اس کو پڑھا تھا کہ فبرینوجن پروٹین وغیرہ یا فبرین پروٹین آتی ہیں اور کلاٹس بنا دیتی ہیں اور بلیڈنگ کے پروسیس کو سٹاپ کر دیتی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں یہ ورم جب ہمارے انٹسٹائن کی ولائی والے پورشن کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ خاص قسم کے کیمیکل ریلیز کرتے ہیں. ان کیمیکلز کو ہم اینٹی کوگولنٹ کیمیکلز کا نام دیتے ہیں. یہ کلاٹنگ آف بلڈ سے بچاتے ہیں، یعنی بلڈ کو کلاٹ نہیں ہونے دیتے، جس کے نتیجے میں ہیومنس کو پتہ ہی نہیں چلتا اور انٹرنلی اس کی بلیڈنگ چلتی رہتی ہے اور ہک ورم جو ہے نا اس کو سک کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں ان کے لاروا بھی پروڈیوس ہوتے ہیں. لاروا بھی اسی بلڈ کے اوپر سک کرتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں یہ پیراسائٹس چلڈرنس کے اندر داخل ہو جائیں تو پھر اینیمیا یعنی لاس آف آکسیجن والی کنڈیشن یا لاس آف ریڈ بلڈ سیل والی کنڈیشن بھی آپ کس کو کہہ سکتے ہیں وہ ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہے نا چونکہ کنٹینیوسلی انٹرنلی بلیڈنگ چل رہی ہوتی ہے بچوں کے اندر تو فزیکلی بھی وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتے ٹھیک طریقے سے اور مینٹل گروتھ بھی ان کی ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پاتی. لاسٹ یلو بلاک میں بتا رہے ہیں راؤنڈ ون بڑی مقدار میں ہمارے گھروں کے باہر موجود ہوتے ہیں، جہاں پر یہ آرگینک میٹیریل کو نہ صرف بریک کرتے ہیں اور یہاں سے وہ کہتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی تعداد کا کہ ایک روٹنگ ایپل جو باہر ایک گلنے سڑنے والا ایک ایپل پڑا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر 90,000 تک ورمز موجود ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ 1 ایکڑ زمین کی سوائل کو اوپر سے کھودنا شروع کریں تو آپ کو بلینز آف راؤنڈ ونز وہاں پر ملیں گے. اس فائل میں اتنی ہی باتیں ڈسکس کی ہوئی ہیں، باقی پھر انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.